رحمۃ اللہ۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 20 اور 21۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ من کان یرید، جو آدمی ارادہ رکھتا ہے، حرث الآخرۃ، آخرت کی کھیتی کا، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم زیادہ کر کے دیتے ہیں اس کے لیے اس کی کھیتی میں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو ارادہ رکھتا ہے دنیا کی کھیتی کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس کو دے دیتے ہیں اس میں سے کچھ۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دنیا کی جو مثال ہے وہ ایک کھیتی کے ساتھ بیان کی ہے۔ مثال اصل میں بات سمجھانے کے لیے پیش کی جاتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مثال اس آیت میں دنیا کی مثال کھیتی کے ساتھ بیان کی، اس لیے کہ کھیتی کا یہ ایک معاملہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ انسان کھیت کے اندر جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ انسان کھیت میں جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال دی ہے کہ تم اس دنیا میں
جو کرو گے اسی کا تمہیں پھل آخرت میں ملے گا۔ اگر یہاں پر اچھے اعمال کر کے جاؤ گے تو وہاں اس کا اچھا پھل ملے گا، اور یہاں اگر برے اعمال کر کے جاؤ گے تو اس کا نتیجہ بھی تمہیں وہاں عذاب کی شکل میں دیکھنا پڑے گا۔ بھائی آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی آدمی زمین پر اگر وہ تربوز کی بیل لگاتا ہے تو اس پر کیا لگتے ہیں؟ تربوز۔ اور اگر کوئی تنبے کی بیل لگاتا ہے تو اس پر کیا لگے گا؟ تھما لگے گا۔ تو بالکل اسی طرح اس دنیا میں اگر اچھا عمل کریں گے تو آخرت میں اس کا اچھا پھل سامنے آئے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک فرمان میں اس بات کو یوں سمجھایا، فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا کی مثال کیا دی؟ کھیت کے ساتھ۔ دنیا کی مثال کھیت کے ساتھ بیان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دنیا کی ایک مثال تجارت کی جگہ کے ساتھ بھی دی ہے۔ اب جہاں تجارت ہوتی ہے اس کو منڈی کہتے ہیں، مارکیٹ کہتے ہیں، سمجھے؟ تو ایک جگہ پر اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک تجارت کی جگہ ہے۔ کیا ہے؟ تجارت کی جگہ ہے۔ یہاں پر اگر اچھا سودا کرو گے تو خیر والا سودا کرو گے تو تمہیں نفع خیر کی شکل میں سامنے آئے گا، اور اگر کوئی شر والا سودا کرو گے تو اس کا نتیجہ شر کی شکل میں سامنے آئے گا۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ بھی اللہ نے ایک مثال دی ہے۔ بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں اللہ نے خرید لی ہیں۔ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے بدلے میں اللہ نے دینے کا کیا وعدہ کیا ہے؟ جنت۔ اب دیکھیں نا، اللہ خریدار ہے اور مومن بیچنے والا ہے، اور اللہ تعالی یعنی اس مال اور جان کو خرید کر اس کے بدلے میں معاوضہ کیا دے رہا ہے؟ جنت۔ معاوضہ کیا ہے؟ جنت۔ تو گویا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک تجارت کی جگہ بھی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جناب سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ عنہ، جناب سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ، یہ ایک دفعہ جب مکہ چھوڑ کر جب یہ آئے نا مدینہ ہجرت کر کے،
تو ان کی کنیت تھی ابو یحییٰ، کیونکہ یحییٰ بیٹے کا نام تھا تو ابو یحییٰ ان کی کنیت تھی۔ تو جناب صہیب جو ہے نا، جب مکہ چھوڑتے وقت مکے والوں نے انہیں روک لیا، کہنے لگے کہ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے نا سب یہاں چھوڑ کے جا، یہاں چھوڑ کے جا۔ ایون دین کہ انہوں نے کہا تو اپنے بیوی بچے بھی نہیں ساتھ لے جا سکتا، اکیلا جا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو تو نے، اب یہ اصل میں تو روم کے تھے نا، صہیب رومی اصل میں کہاں کے تھے؟ تو کہنے لگے جب تو مکے میں آیا تھا تو نے جو پیسہ کمایا وہ سارا زر مبادلہ مکہ کا ہے، لہٰذا سب کچھ یہاں چھوڑ کے جائے گا، جتنا پیسہ جو دولت جو تو نے کمائی ہے۔ تو جناب صہیب جو ہیں انہوں نے جو کچھ بھی تھا نا بہرحال ان کے حوالے کیا۔ اب یہ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ اے صہیب کیا لے کر آئے ہو اور کیا وہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو جناب صہیب کہنے لگے اللہ کے رسول جو کچھ بھی تھا میں وہاں چھوڑ آیا ہوں، صرف ایمان اور عقیدہ بچا کے لایا، صرف ایمان اور عقیدہ بچا کے۔ تو اب ذرا غور فرمانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جملہ بولا؟ آپ نے فرمایا کہ اے صہیب تو جو سارا کچھ چھوڑ آیا اور ایمان اور عقیدہ بچا کے لے آیا، یہ جو تو نے سودا کیا ہے نا، رابح البیع یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ یہ جو تو نے سودا کیا ہے یہ فائدے والا سودا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فائدے والا سودا۔ اور پھر اللہ نے قرآن کی وہ آیت اتاری، سورہ البقرہ 207 نمبر آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالتے، اپنی جان اپنا مال سب کچھ بیچ ڈالتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک جگہ کہا کہ یہ کھیتی ہے، اور ایک جگہ اللہ نے اس کی مثال دے کر سمجھایا کہ یہ تجارت کی جگہ ہے، یعنی یہ ایک تجارت کی جگہ ہے جہاں تم تجارت کر سکتے ہو۔ اگر خیر والی تجارت کرو گے تو خیر سامنے آئے گی، اگر شر والی تجارت کرو گے تو شر سامنے آئے گی۔ اچھا اللہ نے نا ایک تیسری مثال بھی دی ہے، وہ کیا کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ ایک آخرت کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی طرف جانے والا، اور آخرت جو ہے وہ منزل ہے۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ اچھا کیا خیال ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں یہ نہیں پڑھتے کہ اہدنا الصراط کہ یا اللہ تو ہمیں دکھا دے کیا؟ سیدھا راستہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک سیدھا راستہ بھی ہے اور ٹیڑھے راستے بھی ہیں، سیدھا راستہ بھی ہے اور ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ تو اب وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ سیدھا جنت میں انسان کو لے کے جاتا ہے، سمجھے نا؟ جب انسان اس راستے پہ چل پڑتا ہے تو وہ اپنی منزل مراد کو پا لیتا ہے، اور وہ منزل مراد کیا ہے؟ وہ جنت ہے، سمجھے نا؟ وہ منزل مراد جنت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ٹیڑھے راستوں پہ چل پڑے اور ٹیڑھے راستوں پہ چلتا چلتا اگر وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر وہ کہاں جا برباد ہوتا ہے؟
وہ جہنم کے اندر چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مثال، دنیا کی بات سمجھانے کے لیے کہیں اللہ نے اس کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی، اور کہیں اللہ نے اس کو تجارت کی جگہ کے ساتھ تشبیہ دی، اور کہیں اللہ نے اس کو راستے کے ساتھ تشبیہ دی۔ راستہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، فی سبیل الطاغوت، طاغوت کی راہ، سمجھے نا؟ تو بہرحال فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ، جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، فرمایا نزد لہ فی حرثہ، تو ہم کیا کر دیتے ہیں، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس میں یعنی کئی گنا اس کی کھیتی کا جو پھل ہے وہ بڑھا کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے تو فرمایا نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس دنیا کی کھیتی میں سے اس کو کچھ عطا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کچھ منہا، اس دنیا میں سے کچھ۔ یہ من جو ہے اس کو گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں من تبعیض کا، اور من تبعیض یعنی جو بعض کا معنی پیدا کرتا ہے کہ ہم اس کو اس دنیا کا بعض دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا یہاں پر فرمایا کہ جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت کی کھیتی کا، تو اللہ نے اب اس کے لیے ایک ہی بات بیان کی، وہ کیا کہ ہم اس کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو پھل ہے، وہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں، نزد لہ فی حرثہ۔ لیکن فرمایا جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں دو باتیں بیان فرمائیں۔ ایک بات تو یہ فرمایا کہ یہ نہیں کہ وہ جتنی دنیا چاہتا جاتا ہے، مانگتا جاتا ہے، ہم اس کو اتنی ہی دنیا دیتے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اس میں سے کچھ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کچھ دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ایک اور بات بھی بیان کر دی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، لیکن اس دنیا کے طالب، دنیا کے لالچی اور دنیا کو تلاش کرنے والے کا، جس کی ساری توجہ صرف دنیا ہے، تو اس کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ لیکن وہ جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ تو نہیں کہا کہ اس کے لیے دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ تو میری بات آپ سمجھے ہیں بھائی، دنیا کے متلاشی کے لیے اللہ نے یہ تو فرما دیا کہ اس دنیا کے متلاشی کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، لیکن آخرت کے متلاشی کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے بارے میں تو اللہ کا ایک قاعدہ اور کلیہ شروع سے طے ہے کہ اللہ یہ دنیا نیکوں کو بھی دیتا ہے، بدوں کو بھی دیتا ہے، یہ دنیا اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے۔ دنیا کے لیے تو اللہ کا یہ ایک قاعدہ اور کلیہ ہے۔ کیوں؟
اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المؤمنین اور رب المسلمین ہی نہیں بلکہ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین۔ اب عالمین کے اندر کیا نیک اور بد، کیا کافر اور یعنی مسلمان سب نہیں آ جاتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آخرت کا متلاشی ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا تو دیتا ہی دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا تو دیتا ہی دیتا ہے، لیکن آخرت جو ہے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا کر دیتا ہے، اور کئی گنا بڑھا کر، کتنا بڑھا کر؟ اس کے لیے جو کم از کم اللہ کے ہاں جو شرع ہے وہ کم از کم شرع جو ہے وہ 10% ہے، 10 گنا، یہ کم از کم۔ بے بات سمجھ آئی نا؟ یہ کم از کم ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ، فرمایا ایک نیکی جو ہوتی ہے وہ کم از کم 10 گنا تو اجر دیتی ہے، 10 گنا۔ فرمایا الی 700 ضعف، یہاں تک کہ بعض نیکیاں وہ ہوتی ہیں کہ اللہ ان کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، بعض نیکیوں کا اجر اللہ 700 گنا تک۔ اللہ اکبر۔ یہ نماز کے بارے میں تو وہ واقعہ سنا ہوا ہے نا معراج کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کتنی نمازیں دی گئی؟ 50، اور کئی دفعہ اللہ کے پاس دوبارہ چکر لگانے سے اللہ نے وہ 50 کو کتنے میں تبدیل کر دیا؟ 5 میں۔ اور جب 5 میں اللہ نے یعنی تبدیل کر دیا نا تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک چکر اگر اور لگا لیں تو بہتر ہے، میرا تجربہ ہے یہ آپ کی امت سے 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، اب نہیں میں اوپر جانا۔ تو اس وقت پھر اللہ نے آواز دے کر کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف سے اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اپنی امت کو بتا دینا کہ ہم اپنی بات نہیں بدلتے، یہ پڑھیں گے 5 لیکن ہم اجر 50 کا ہی دیں گے، ہم اجر، دیکھا نا مل گیا نا 10 گنا۔ رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے کیوں رکھوائے جاتے ہیں؟ تاکہ 36 روزے بن جائے، اور جب ان کو 10 سے ضرب دیں گے تو پورے سال کے روزے بن جائیں گے۔ 36 ضرب 10 برابر ہے 360، 360 روزوں کے برابر ہو گئے۔ اچھا، کئی ایسے اعمال ہیں کہ ان کا اجر 700 گنا تک بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی ایک اونٹنی لے کر آ گیا، کہتا ہے حاذہ فی سبیل اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک بہا 700 ناقۃ، کل قیامت کے دن اللہ تجھے اس جیسی 700 اونٹنیاں اس کے بدلے میں دے گا، اور ان 700 اونٹنیوں کو لگامیں بھی پڑی ہوں گی جس طرح اس اونٹنی کو لگام پڑی ہوئی۔ اچھا، کئی ایسے اعمال ہیں کہ ان کا اجر 1000 گنا تک بھی اللہ بڑھا دیتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 1000۔ اور کئی ایسے عمل بھی ہیں 1,00,000 گنا تک اللہ بڑھا دیتا ہے۔ بیت اللہ میں ایک پڑھی ہوئی نماز 1,00,000 نماز کے برابر بنتی ہے۔ فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت کی کھیتی کا جو ارادہ رکھتا ہے تو نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔
سمجھے نا، اس میں کیا کر دیتے ہیں؟ اضافہ کر دیتے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بعض کا اضافہ 10 گنا، بعض اعمال کا اضافہ 700 گنا، بعض کا اضافہ 1000 گنا، بعض کا اضافہ 1,000 گنا۔ اچھا باقی رہ گیا کہ وہ جو دنیا ہے، دنیا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے، دنیا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے، وہ تو اللہ نے وعدہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اللہ سے کہا تھا نا کہ یا اللہ میری اولاد میں سے جو ایمان لائے گا نا اس کو رزق دینا۔ یہ پہلے پارے میں آتا ہے کہ جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کو رزق دینا مکہ کے رہنے والوں میں سے، اور جو ان میں سے کافر ہوگا نا اس کو رزق نہ دینا۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تیری باقی دعائیں ساری قبول، لیکن یہ دعا نہیں ہم قبول کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کے اندر کافروں کو بھی دینا ہے، مسلمانوں کو بھی دینا ہے، سب کو رزق عطا کرنا ہے۔ فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے تو نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس دنیا میں سے اس کو کچھ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ کچھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جتنا وہ مانگتا جائے میں دیتا جاؤں، جو مانگتا جائے میں دیتا جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ اور وہ آپ نے حدیث تو سنی ہوئی ہے نا کہ آدم کا بیٹا اگر اس کو سونے کی ایک وادی بھی مل جائے تو یہ اگلی مانگے گا، 2 مل جائیں تو تیسری کا بھی مطالبہ کرے گا۔ فرمایا اس آدم کے بیٹے کے پیٹ کو تو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز بھرنے والی، مطلب ہے اس کی ڈیمانڈیں اور اس کے مطالبے تو پورے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ جتنا انسان مانگتا جائے اللہ دیتا جائے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ اپنی حکمت اور اپنے علم اور اپنی حکمت کے تحت اللہ جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور وہ جتنا چاہتا ہے کبھی کبھی نیکوں کو بھی دے دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ رزق دے دیتا ہے، کبھی کبھی بدوں کو بھی دے دیتا ہے، کبھی کبھی بڑے بڑے نیک لوگ بھی اللہ غریب اور فقیر بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھی کافروں کی معیشت بھی اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ رزق کی تقسیم جو ہے اس کا ایک اپنا ہی اللہ کا انداز ہے، اللہ کا ایک اپنا ہی انداز ہے۔ اب کسی کو زیادہ دینا ہے تو کیا حکمت ہے، کم دینا ہے تو کیا حکمت ہے، یہ ساری حکمتیں کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم۔ بات سمجھ آئی نا؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس جو ارادہ رکھتا ہے نا دنیا کی کھیتی کا تو ہم اس میں سے اس کو کچھ دیتے ہیں۔ یہ من جو ہے یہ یہاں واضح کر رہا ہے کہ یہ من تبعیض کے لیے ہے، اور تبعیض کا معنی بعض، کچھ، یعنی ہم کچھ دیتے ہیں اس میں سے۔ فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، آخرت میں کچھ بھی نہیں، پھر آخرت میں بالکل خالی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے جو دنیا کا طالب ہے، جو دنیا کا طالب ہے، یہ اس کی اللہ نے حقیقت بیان کی کہ جس کا مقصد ہی صرف دنیا، کہ میں دنیا کماؤں، میں دنیا میں آگے بڑھوں، دنیا میرے پاس آ جائے، بس یہ اس کی اللہ نے فرمایا اب اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا مقصد ہی دنیا تھا، اس کا مقصد آخرت ہے ہی نہیں تھا۔
تو یہ جو مومن ہوتے ہیں، مومن وہ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا نہیں مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے صرف آخرت بھی نہیں مانگتے۔ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ وہ ہے نا دعا یاد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ہے نا مشہور دعا۔ یہ جب طواف کرے نا بیت اللہ کا تو یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑتے ہیں۔ اور جناب سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دعا کرتے سنا، آپ اس دعا کو اپنی ہر دعا کا حصہ بناتے تھے، ہر دعا میں یہ دعا ضرور شامل کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ تو یہاں پر میرے بھائیوں ایک بات ہے جو سمجھنے والی ہے، توجہ ہے نا۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو صرف دنیا کا طالب ہے، بتائیں یہ طبقہ کامیاب ہے یا ناکام ہے جی؟ ناکام۔ یہ طبقہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ناکام۔ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو صرف آخرت کا طالب ہے، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، جو صرف آخرت کا طالب ہے، صرف آخرت۔ میرے بھائیوں یہ طبقہ بھی ناکام ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ناکام کیسے ہو گیا جی؟ میرے پیارے بھائیوں یہ طبقہ یہ صوفیوں کا اور راہبوں کا طبقہ ہے۔ یہ کن کا طبقہ ہے؟ صوفیوں کا اور راہبوں کا۔ راہب سمجھتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ فرمایا یہ رہبانیت جو ہے نا، رہبانیت یہ ہم نے کب لکھی تھی ان پر؟ وہ تو انہوں نے اپنے طور پر ہی شروع کر لی۔ رہبانیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترک دنیا۔ رہبانیت کا معنی ترک دنیا، کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا، بس دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جنگلوں میں نکل جانا اور پھر بیابانوں میں چلے جانا اور وہاں پر جا کر بس اپنی زندگی گزارنا، بیوی بچوں سے کٹ جانا، بیوی بچوں سے دور ہو جانا۔ یہ جو راہبانہ انداز زندگی ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو جب اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے تو پھر یہ طبقہ کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا؟ یہ بھی ناکام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ 3 آدمی آئے تھے نا، جن میں سے ایک نے کہا تھا میں ساری رات عبادت کروں گا، اور دوسرے نے کہا تھا ہر روز روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کیا کہا تھا؟ میں شادی نہیں کروں گا۔ سمجھے نا؟ تاکہ نہ بیوی آئے، نہ بچے پیدا ہوں، نہ یہ دنیا کے دور دھندے، نہ یہ سارے مسئلے، بس میں صرف اللہ اللہ، صرف اللہ اللہ کروں گا، عبادت کروں گا، بس میرا تعلق آخرت سے، عبادت سے، بس دنیا سے مجھے کچھ نہیں لینا دینا۔ بس یہ جو ہے نا یہ ہے صرف آخرت کے متلاشی، صرف آخرت کے متمنی۔ یہ بھی ناکام طبقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ طبقہ بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ اس طبقے سے بھی نہیں محبت کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو عیسائی ہیں ان کے اندر یہ جو رہبانیت آئی، اور اس رہبانیت نے پھر آگے جا کر کیسے کیسے گل کھلائے، یہ ایک لمبی ہسٹری ہے۔ اور پھر ان مسلمانوں کے اندر یہ تصوف آیا اور یہ صوفیوں کا سلسلہ چلا، اور پھر یہ جناب فلاں صوفی فلاں صوفی، یہ
یہ جناب فلاں جنگل میں چلا گیا اور وہاں پر جا کر اس نے 12 سال ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کی، اور یہ جناب حضرت صاحب ہیں، ان کے پھر جھوٹے واقعے، جھوٹے قصے اور جھوٹی کہانیاں ان کے ساتھ پھر مشہور کی گئی۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ رہبانیت۔ رہبانیت کا اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں، بھئی سمجھ آئی نا؟ اور آج سچی بات ہے کہ یہ ان صوفیوں کی اور ان مسلمان کلمہ پڑھنے والے راہبوں کی آج بتوں کی طرح پوجا ہو رہی، آج ان کی بتوں کی طرح پوجا ہو رہی۔ بات سمجھے نا؟ یہ آپ جتنے سنتے ہیں نا، یہ علی حجویری اور نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی، اور پھر یہ جناب شاہ جمال، اور پھر یہ آگے یعنی کیا کہتے ہیں باہو اور فلاں فلاں بڑے، یہ سارے تارکے دنیا اور سب صوفی اور سب راہبانہ زندگی گزارنے والے تھے۔ اور یہ طبقہ جو ہے، یہ صوفیوں کا طبقہ، جتنا یقین مانیے گا انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، شاید اتنا غیر مسلموں نے بھی نہیں پہنچایا، بڑا نقصان پہنچایا ہے، بہت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کہ اسلام تو انہوں نے پھیلایا ہے۔ بھئی کون سا اسلام پھیلایا؟ وہی جو تمہیں درباروں پہ نظر آتا ہے۔ ان صوفیوں نے جو اسلام پھیلایا ہے وہی پھیلایا ہے نا جو آج آپ کو مزاروں پہ، درباروں پہ، آستانوں پہ اور گدیوں پہ نظر آتا ہے۔ کون سا اسلام انہوں نے پھیلایا ہے؟ آپ کبھی آپ نا تھوڑا سا انالیسس کر لیں، انالیسس کریں کہ ایک وہ پرانا درباری نظام اور پرانا جو ایک نظام تھا مزاروں کا، درباروں کا، مندروں کا، وہ جو لات کا، منات کا، عزا کا، یہ جو آپ کو آستانے اور درگاہیں کبھی آپ نے سنی ہوں گی کہ یہ عزا کا دربار، یہ جناب لات کا دربار، منات کا دربار۔ اب ان درباروں پہ کیا ہوتا تھا بھلا؟ کبھی آپ ان کی تہذیب پڑھیں، پرانی جاہلیت کا دور آپ کتابوں میں نکال کر پڑھیں، وہاں پر لوگ جاتے تھے اور وہاں سے ان سے حاجت روائی کے لیے جاتے تھے، مشکل کشائی کے لیے جاتے تھے، اور ان سے دستگیری کے لیے جاتے تھے، وہاں پہ جا کر چڑھاوے چڑھاتے تھے، وہاں پہ جا کر منتیں مانگتے تھے، اور وہاں ننگے پاؤں جاتے تھے، ننگے پاؤں وہاں سے واپس آتے تھے، اور کئی راتیں وہاں مجاور بن کر گزارتے تھے، اور یہ ان کا سارا سسٹم تھا۔ لو میرے بھائیوں، اور پھر کئی ایسے کہ وہاں ننگے پاؤں جانا، اور یہ سارا تو مجھے آج کل بتائیں جو ہمارے یہاں مزاروں درباروں کا سسٹم ہے، کیا وہاں پر یہ سارا کچھ نہیں ہے؟ کہیں پر آپ کوئی فرق دکھا دیں، کوئی فرق کسی جگہ دکھا دیں۔ اگر وہ درباروں پہ، آستانوں پہ جاتے تھے حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے، یہ بھی اسی طرح حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے جاتے۔ اگر وہ وہاں پر جا کر نظر و نیاز دیتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو یہ بھی اسی طرح وہاں پر نظر و نیاز دیتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے۔ اگر وہ وہاں پر جا کر ننگے پاؤں جاتے، ننگے پاؤں آتے، یہ بھی ننگے پاؤں جاتے ہیں، ننگے پاؤں آتے ہیں، وہ بھی ان کے مزاروں پہ پیچھا نہیں کرتے تھے، یہ اپنے مزاروں پہ جاتے ہیں، یہ بھی پیچھا نہیں کرتے، یعنی ہو بہو وہ بھی ناچتے ہوئے جاتے تھے، یہ بھی ناچتے ہوئے جاتے۔ یہ سفر کا مہینہ ہے نا، سفر کا یہ آر ہے، تو سفر کے مہینے میں علی حجویری کا عرس ہوتا ہے، تو وہاں پر کوئی بندہ جا کر دیکھ لے، کوئی ہے فرق اس میں؟
سارا کچھ وہی ہے، چادریں پکڑی ہوئی ہیں، چھنکنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور ناچتے ہوئے بھنگڑے ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں، جنہیں نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ کوئی حرام حلال کی تمیز، کچھ بھی نہیں۔ سارے اوباش عیاش قسم کے لڑکے چادریں پکڑ کر وہاں پر جا رہے ہیں۔ لو میرے بھائیوں، ان صوفیوں نے جو اسلام پھیلایا نا، وہ یہی پھیلایا۔ وہ جو صحابہ والا اسلام تھا نا، وہ جو ابو بکر عمر اور عثمان والا اسلام، قرآن و سنت والا اسلام، وہ انہوں نے نہیں پھیلایا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اگر برا نہ مانیے گا تو وہ جو اسلام اصل اسلام ہے وہ مجاہدین اسلام نے پھیلایا ہے، وہ ان صوفیوں نے نہیں پھیلایا۔ اس اصل اسلام کو پھیلانے والے کون ہیں؟ وہ مجاہدین ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ وہ اسلام، اصل اسلام جو پھیلانے والے ہیں، آج دنیا کی سپر طاقتیں بھی ان کو برداشت نہیں کرتی، لیکن ان کو تو ساری برداشت کرتے۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ جناب فلاں نے جی اتنے لاکھ مسلمان کر دیے تھے، فلاں نے اتنے لاکھ مسلمان کر دیے تھے، وہ اسی طرح کے سارے مسلمان کیے تھے، یہ جو آپ کو درباروں پہ آج بھی نظر آتے ہیں۔ بھئی بات سمجھ آئی ہے نا؟ وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک دفعہ آئی تھی نا کہ انڈیا کی وہ جو لیڈر، وہ معین الدین اجمیری کے دربار پہ آئی تھی، معین الدین اجمیری کے دربار، اب وہاں آئی اور اس نے سارا وہی سسٹم دیکھا، لوگ آ رہے ہیں، نظر و نیاز دے رہے ہیں، وہاں چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، وہاں جھک رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، وہاں چھنکنے بج رہے ہیں، وہاں سارا کچھ وہ نیاز پیش ہو رہی ہے، منتیں مانی جا رہی ہیں، لوگ وہاں مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جب اس نے سارا وہ سسٹم دیکھا تو اس نے وہاں پر یہ جملہ کہا تھا کہ اگر تم نے یہی سب کچھ کرنا تھا تو ایک ملک الگ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی ایک ملک الگ بنانے کی؟ یہ جو تم پاکستان جو بنا کے بیٹھے ہو، تو اس کو پھر بنانے کی کیا ضرورت تمہیں پیش آئی؟ یقین مانیے گا کہ اگر جو اس نے طنز کیا تھا، لیکن اگر غور کریں تو اس کا طنز فٹ آتا ہے ہمارے اوپر، یہ طنز فٹ آتا ہے اس کا۔ آج دیکھ لیں یہ سارا سسٹم ان کے جو مندروں پہ ہوتا ہے وہی ہمارے مزاروں اور درباروں پہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے یہ ملک اس لیے لیا تھا کہ یہاں پر ہم نے وہی شرک عام کرنا ہے، وہی بدعات عام کرنی ہے، وہی خرافات عام کرنی ہے؟ یہاں پر ہم نے سلنسر نکال کے موٹر سائیکلوں کو اور اس طرح لوگوں کو پریشان کرنا ہے؟ اس لیے یہ ملک حاصل کیا تھا ہم نے، تو اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کو رائج کرنا ہے، یہاں محمد الرسول اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے، یہاں کلمے والا دین لانا ہے۔ ہم نے تو اس لیے قربانیاں دی، اس لیے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں، ایک طبقہ کون سا ہے جو صرف دنیا کا متلاشی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ناکام۔ اور دوسرا طبقہ جو صرف آخرت کا متلاشی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ جو میں نے اب جملہ بولا ہے نا، اس کو غور کرنا، آخرت کا متلاشی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہم بس آخرت، ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر ہے۔ یہ طبقہ کامیاب ہے، یہ طبقہ ہے انبیاء کا طبقہ، یہ طبقہ ہے صحابہ کا طبقہ۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مشرکین مکہ تعجب کرتے تھے کہ یہ محمد الرسول اللہ یہ کیسا انسان ہے، یہ بازار میں آتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، اور پھر یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھاتا ہے، یعنی سارا، اور پھر اس کے بیوی بچے بھی ہیں، سارا نظام ہے، یعنی یہ اس
بات پہ تعجب تھا کافروں کو، مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں بھی جاتا ہے، تجارت کرتا ہے، منڈی میں جاتا ہے، خرید و فروخت، سارا نظام زندگی اس کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی یہ دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں کو لے کے چلتا ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کو لے کے چلتا ہے۔ تو یہ طبقہ انبیاء کا طبقہ ہے، یہ طبقہ صحابہ کا طبقہ ہے، یہ تابعین کا طبقہ ہے، اور یہ ہی نیک متقی لوگوں کا طبقہ ہے جو اپنی دنیا بھی ٹھیک کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ تو یہ کامیاب طبقہ ہے۔ تو صرف دنیا کے طالب بھی ناکام، صرف آخرت کے طالب بھی ناکام، اور کامیاب کون ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی کو کئی گنا اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں کا معنی اس کی کھیتی میں سے حاصل ہونے والے اس کی فصل میں، اس کے پھل میں ہم کیا کر دیتے ہیں؟ اضافہ کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو کہ دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، تو نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس کو عطا کرتے ہیں اس دنیا میں سے کچھ عطا کرتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا بھائی، آج کے سبق میں ایک میں نے بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کو سمجھانے کے لیے 3 مثالیں بیان کی۔ کوئی بھائی بتائے گا ان میں سے پہلی مثال کون سی؟ اچھا، آپ نے بتانا ہے؟ چلے ٹھیک ہے جی، آپ بتانا جی۔ کھیت کے ساتھ، ٹھیک ہو۔ اچھا جی، دوسری مثال اللہ نے کس کے ساتھ بیان کی؟ جی آپ جی، تجارت کی جگہ، تجارت کی جگہ۔ تیسری مثال اللہ نے کس کے ساتھ بیان کی ہے؟ جی عرفان؟ ہاں، راستہ، کہ یہ دنیا ایک آخرت کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ وہ کون سا صحابی ہے کہ جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ تو ایک فائدہ مند تجارت کر کے آیا ہے؟ جی جی، صہیب رومی، صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ جو آدمی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو دنیا سے محروم کر دیتا ہے؟ جی ہاں، اس کو آخرت بھی دیتا ہے اور اس کو دنیا بھی دیتا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، جب وہ ارادہ آخرت کا رکھتا ہے تو اللہ اس کو پھر دنیا کیوں دیتا ہے؟ ہاں جی، اب پتہ چلتا ہے نا کون صحیح جواب دے گا۔ جی ہاں، یہ جواب ہے اس کا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک بات آج ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی کے پھل کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس اضافے کی کم از کم مد کتنی ہے؟ کم از کم مد جی آپ 10 گنا، کم از کم مد 10 گنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اونٹنی لے کر آیا تھا، تو آپ نے اس کو کیا فرمایا تھا؟ جی جی 700 اونٹنیاں ملے گی، ہاں جی، ان کو نکیل بھی پڑی۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ جو آدمی دنیا کا طالب اور متلاشی ہوتا ہے، اللہ اس کو اس کی ڈیمانڈ اور اس کے مطالبے کے مطابق دیتا جاتا ہے، یا اللہ کا کیا قانون ہے؟ جی ہاں، تھوڑی سی دے، تھوڑی سی دنیا دے۔ اچھا جی، تو اس دنیا کے طالب کا یہ بتائیں کہ ہاں، آج ہم نے 3 طبقے پڑھے ہیں۔ کتنے طبقے؟ 3 طبقے۔ ان میں سے 2 ناکام ہیں اور 1 کامیاب ہے، ایسے ہی پڑھا ہے نا ہم نے۔ تو یہ بتائیے گا کہ وہ جو 2 ناکام طبقے ہیں، ان میں سے پہلا طبقہ کون سا ہے؟ ناکام طبقہ۔ جی آپ جی سکندر صاحب، دنیا کا طالب، یہ پہلا صرف دنیا کا طالب، یہ ساتھ لگائے نا، صرف دنیا۔ ہاں جی، دوسرا ناکام طبقہ، جی یہ بچہ، ہاں صرف آخرت کا طالب، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ کامیاب طبقہ کون سا ہے؟ جی ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ جی، ٹھیک ہے جی۔ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔